تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، سبھی کا سہارا فقط تو خدا ہے، دلوں کی صدائیں تو ہی جانتا ہے، سبھی غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا نمازوں میں اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کے ذریعے مختلف بیماریوں، حاجتوں اور مشکلوں کے حل کے وظائف کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے درس قرآن میں ہم گفتگو کریں گے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے نظر بد سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے نظر بد سے ہم کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی چند لمحات پہلے ایک انسان تندرست، صحت مند اور طاقتور ہوتا ہے اور چل پھر رہا ہوتا ہے دنیا پر، لیکن جیسے ہی اس کو نظر لگتی ہے تو نظر لگنے کے بعد وہی انسان جو پہلے صحت مند تھا، تندرست تھا، طاقتور تھا، دنیا پر چل پھر رہا تھا، لیکن نظر لگنے کے بعد چند دنوں کے اندر اس نظر لگنے کی وجہ سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف غیروں کی نہیں لگتی بلکہ اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری نظر کسی کو لگ چکی ہوتی ہے، ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا کسی کو نظر لگانے کا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، لیکن ہماری نظر جو ہے دوسرے کو لگ چکی ہوتی ہے۔ نظر بد کے حوالے سے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر جس دن سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو وہ گھر اس دن جنوں کی نظر بد سے بھی اور انسانوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جس گھر کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے، تو اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر نظر بد سے، چاہے وہ انسانوں کی نظر بد ہو، چاہے وہ جنوں کی نظر بد ہو، ہر قسم کی نظر بد سے وہ گھر جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے نظر بد کا وظیفہ سماعت فرما لیں۔ نظر بد کا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چونکہ ہمارا وضو ہوتا ہے تو اس وضو کے ساتھ ہم جو ہے بیٹھ کر وہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ 11 مرتبہ سب سے پہلے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح کہ ہر مرتبہ جب ہی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہر مرتبہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی اس طرح ہم شروع کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب شروع کریں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح ہم 21 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل کریں گے۔ جب سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ اس کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ ہم چاروں قل پڑھیں گے، قل یا ایھا الکافرون بھی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق بھی 3 مرتبہ، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس بھی 3 مرتبہ۔ یہ جب ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر ہم درود پاک پڑھیں گے۔ جب ہم 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو یہ ہمارا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم اس وظیفے کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس کو نظر بد لگ چکی ہے، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ہے، یا ہمیں نظر بد لگ چکی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں نظر لگی ہوئی ہے، یا کسی ہمارے پیارے کو نظر لگی ہوئی ہے، تو اس کو سامنے بٹھا کر یہ وظیفہ کریں۔ دن میں 1 مرتبہ وظیفہ کریں، صبح کو بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس مریض کو سامنے بٹھا کر ایک برتن کے اندر پانی رکھ لیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو 3 مرتبہ اس مریض کو بھی پھونک ماریں اور 3 مرتبہ اس پانی کے اندر بھی دم کریں۔ اب وہ مریض جو ہے پورا دن وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا رہے گا، اسی پانی سے جو ہم نے اس کو دم کر کے دیا ہے۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی وظیفہ کرنا ہے، تیسرے دن بھی، یعنی کہ یہ وظیفہ جو ہے ہم نے 3 دن کرنا ہے۔ اگر کسی کو شدید نظر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 دن آپ صبح کو بھی اور شام کو بھی الگ الگ، یعنی 2 مرتبہ، ایک دن میں 2 مرتبہ یہ وظیفہ کریں۔ صبح کو بھی وظیفہ کریں یہ، اور شام کو بھی یہ وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اس عمل سے اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی برکت سے اور اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے نظر بد سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر ہمارے مکان میں نظر کا چکر ہے، ہمارے گھر کو نظر لگی ہوئی ہے، یا ہماری دکان کو نظر لگی ہوئی ہے، کاروبار ہمارا بند ہو چکا ہے، کاروبار میں بندش ہو چکی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، ہماری دکان صحیح نہیں چل رہی، تو اس صورت کے اندر وظیفہ یہی ہے جو پہلے ہم نے بتایا ہے۔ اس وظیفے کو جس جگہ پر نظر لگی ہے، یعنی جس دکان میں نظر لگی ہے، آپ اس دکان میں بیٹھ کر صبح کے وقت یہ وظیفہ کریں۔ اگر مکان میں لگی ہے تو مکان کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں، اگر آپ دکان میں بیٹھے ہیں تو دکان کی چاروں طرف، چاروں کونوں کی طرف ہاتھ کے اشارے سے پھونک لگائیں، اور اگر مکان میں بیٹھے ہیں تو مکان کی طرف بھی چاروں کونوں کی طرف ہاتھ کے اشارے سے پھونک لگا دیں۔ اگر مکان میں نظر کا چکر ہے یا دکان میں کاروبار کے بندش کا چکر ہے تو یہ عمل ہم نے 21 سے 41 دن تک کرنا ہے۔ جب ہم 21 دن یا 41 دن کاروبار کی بندش کے حوالے سے یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی برکت سے اور اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے کاروبار کو نظر بد سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو نظر لگی نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہیں، ہمارا کاروبار ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ یہ ہم عمل کر لیا کریں۔ 5 منٹ کا عمل ہے، اگر روزانہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کر یا دکان کے اندر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز عمل کرنے کے بعد آپ اپنے جسم کے اوپر بھی پھونک لگائیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی پھونک لگائیں، اپنی دکان کی طرف بھی پھونک لگائیں، اپنے مکان کی طرف بھی پھونک لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ جو ہے نظر بد سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اس وظیفے کے علاوہ نظر بد کا ایک علاج بھی ہے، وہ علاج کہ جو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا ہے اور جس کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر بھی آیا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ چکی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص کو نظر لگانے والا فلاں شخص ہے، نظر لگانے والے کا بھی ہمیں پتہ ہے،
تو پھر اس کا علاج اس طرح ہے کہ ہم نظر لگانے والے کو بلائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ اب آپ جو ہے وضو کریں۔ وہ شخص جب وضو کرے گا تو وضو کرنے کا جو پانی ہوگا، یعنی جو پانی اس کے وضو کے لیے استعمال ہوگا، اس کو جمع کر لیا جائے گا۔ پھر وضو کرنے کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ ناف کے نیچے کا جو اس کا جسم ہے تو ناف کے نیچے کے جسم کو دھوئے۔ تو جس پانی کے ساتھ وہ اپنے جسم کو، ناف کے نیچے والے جسم کو دھوئے گا تو اس پانی کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ جب یہ پانی مکمل طور پر جمع ہو جائے، پھر جس شخص کو نظر لگی ہے تو اس شخص کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی پیچھے سے کھڑے ہو کر اس کے سر کے اوپر وہ پانی انڈیلا جائے گا، وہ پانی ڈالا جائے گا، اس طرح کہ اس کے سر سے بہتا ہوا اس کے پورے جسم کو بھگو دے۔ تو پورے جسم کے اوپر یعنی سر سے اس کا پانی بہایا جائے گا اور وہ پانی اس کے پورے جسم کو بھگو دے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس شخص کو اس موذی مرض سے اور نزل بد سے نجات عطا فرما دے گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے اور احادیث طیبہ سے ڈھونڈنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو قرآن اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔